ہیں کہ ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ولایت جو ہے، ولی ہونا، یہ کوئی عام بات نہیں، کوئی آسان کام نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر کرم فرماتا ہے وہی انسان ولی ہو سکتا ہے، ہر کوئی ولی نہیں بن جاتا۔ کہتے ہیں مسئلہ ولایت وہ بھی شے ہے، نہ یہ کہ اعمال شاقہ سے آدمی خود حاصل کر لے، البتہ غالباً اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے لیے ذریعے ہوتے ہیں اور بعضوں کو ابتداءً مل جاتی ہے نا۔ ولایت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کا ایک انعام ہے۔ ہر شخص ولی نہیں بن سکتا، وہ نماز سے بھی نہیں بن سکتا ہے، ہاں عبادت کر کے نبی ولی نہیں بن سکتا، ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی کے اعمال حسنہ قبول کر لے، اس کو پسند آ جائے، وہ بندہ پسند آ جائے تو پھر اس کو منصب عطا فرما سکتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ چونکہ ولی ہونا یہ اللہ کے بہت قریب ہو جانا ہوتا ہے، اور اللہ اپنے قریب اسی کو بلاتا ہے جو اس لائق ہوتا ہے۔ بہت ایسے انسان ہوئے جو اس جستجو میں دنیا سے چلے گئے لیکن وہ منصب نہ مل سکا۔ کبھی لوگوں کو جو ہے عبادت کر کے کچھ سالوں کچھ مہینوں بعد وہ چیز مل جاتی ہے، کبھی انسان آرزو کرتا رہتا ہے لیکن نہیں مل پاتی ہے۔ تو اللہ جس پر فضل فرماتا ہے وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اور اسی پر ولایت ظاہر ہوتی ہے۔ ولایت بے علم کو نہیں ملتی، ولایت جو ہے جاہلوں کو نہیں۔ ہاں جو آج کے بڑے بڑے پیر بنے بیٹھے ہیں، گھومتے ہیں، ہم یہاں نہیں مکہ میں نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں، ہے نا۔ آج ایسے ڈھونگ چلتا ہے آج کل، یہ اس ہاتھ میں انگوٹھی، اس انگلی میں انگوٹھی، لمبی لاٹھی، لمبا بال، ہاں ایسا پوشاک، یہ ہے وہ ہے، جبہ قبہ خوب پہن لیا اور کہتا ہم ولی ہیں، اور اندر سے پورا خالی ہوتا ہے۔ تو ولی ہونے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے، یہ شرائط ہے، ضروری ہے۔ بغیر علم کو والے کو اللہ ولی بناتا ہی نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبے پر پہنچنے سے پیشتر اللہ عز و جل نے اس پر علوم منکشف کر دیے ہوں۔ کبھی ہوتا ہے کہ انسان پڑھ لکھ کر، جیسے غوث اعظم فرماتا ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں درست علم حتی صرت قطباً، کہ میں نے علم حاصل کیا۔ کون؟ غوث اعظم۔ اب فرماتے کہ میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ قطب بن گیا۔ آپ قطب کب بنے؟ علم حاصل کرنے کے دوران آپ قطب بن گئے تھے، اور قطب کا مقام وہ ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے اڑ کے چل جاتے ہیں۔ قطب کسے کہتے ہیں؟ جو زمین چھوڑ کر بات کرے، زمین تو ہر کوئی چلتا ہے، قطب وہ لوگ ہوتے ہیں، ابدال وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین چھوڑ کر بات کرتے ہیں، کہیں جانا ہوا ہوا کے تلے اڑ جاتے ہیں۔ تو غوث فرماتے کہ میں قطب بن گیا یہاں تک کہ علم حاصل کے دوران، میں علم حاصل کرتا رہا، اس دوران قطب بن گیا۔ تو جب غوث اعظم نے علم حاصل کیا، جبکہ وہ ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن کر تشریف لائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سوچ سکتے ہیں کہ جو آج کل پیر بنے ہوتے ہیں، ولی ولایت کا جو وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، تو وہ کس گھڑی پر کس مقام پر کھڑے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے شرط لگا دیا کہ ولی وہی ہوگا جس کے پاس علم ہوگا۔ کبھی ہوتا ہے کہ علم انسان پہلے حاصل کر لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دروازے کھول دیتا ہے، پھر وہ علم اس کو آ جاتا ہے۔ تو کبھی علم پہلے، کبھی علم بعد، لیکن علم ضروری ہے۔ ہر ولی کو علم ہے، ہر نبی کو علم ہے، بغیر علم کے کوئی ولی نہیں اور بغیر علم کے کوئی نیک انسان نہیں، ہے نا۔ علم ہر جگہ ضروری ہے، اور ہم اسی سے پیچھے ہیں۔ عقیدہ: تمام اولیاء اولین و آخرین سے اولیاء محمدیین یعنی اس امت کے اولیاء افضل ہیں۔ مطلب کیا؟ جتنے انبیاء تشریف لائے ان کی امت میں جو بھی ولی بنے، ان تمام نبیوں کے تمام امتیوں میں جو بھی ولی بنے، ان تمام ولیوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مرتبہ
ہمارے نبی کے امت کے ولیوں کا ہے. ٹھیک ہے, جتنے نبی آئے کم و بیش 1,00,000 جو بھی پیغمبر تشریف لائے بھائی, انہوں نے دین کی تبلیغ کی, جنہوں نے ان کے دین کو مانا, کلمہ پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اللہ کو مانا, عبادت کی, ولی بنے. تو تمام ولیوں میں جو بھی ولی بنے ان تمام ولیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ کس کا ہے؟ ہمارے نبی کے امت کے ولیوں کا. جیسے سیدنا پاک لوگ ہو گئے, غیب نواز لوگ ہو گئے, یہ اللہ کے ولی ہے نا جی. تو ان کا مرتبہ تمام نبیوں کی امت میں جو ولی بنے ان سے افضل ہے, بلند و بالا ہے. کیونکہ ہمارے نبی جو افضل ہیں تو ہمارے نبی کی امتی بھی افضل, ولی بھی افضل. اور تمام اولیاء محمدیین میں سب سے زیادہ معرفت و قرب الہی میں خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں, اور ان میں ترکیب افضلیت ہے. سب سے زیادہ معرفت و قرب صدیق اکبر رکھو ہے, پھر فاروق اعظم, پھر ذوالنورین, پھر مولا علی مرتضیٰ کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, ہے نا. تمام ہمارے آقا کے جو امت قیامت تک آئیں گی, ان تمام امتیوں میں سب سے افضل مرتبہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا, اللہ کی بارگاہ میں بھی اور اللہ کے قرب خاص میں بھی. کس کا مرتبہ ہے؟ صدیق اکبر کا. اس کے بعد پھر فاروق اعظم, پھر عثمان غنی, ذوالنورین, ان کو ذوالنورین کہتے ہیں. اس کے بعد مولا علی کا, ہے نا. یہ تمام یہ تو یہ ہوگا کہ مطلب جو ہمارے نبی کے امت میں جو ولی ہوئے, اگلے تمام ولیوں میں سب سے افضل. لیکن ان افضلوں میں بھی جو سب سے افضل ہیں وہ خلفائے راشدین حضرات ہیں, وہ چاروں خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, مرتبہ تکمیل پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جانب کمالات نبوت حضرات شیخین کو قائم مقام فرمایا, اور جانب کمالات ولایت حضرت مولا مشکل کشا. اب دو چیز یہاں ہو گئی, ایک یہ کہ نبی کے بعد جو سب سے زیادہ جانشین نبی کے رہے نائب نبی میں, وہ دو لوگ ہیں, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق. لیکن اس کے بعد کمالات یعنی ولایت میں سب سے افضل مرتبہ جو ہے مولا علی کا ہے. کس کا ہے؟ مولا علی کا. سارے ولیوں کے باپ مولا علی. ولایت آپ کے گھر سے ملتی ہے اور قیامت تک بٹتی گی. کہاں سے بٹے گی؟ مولا علی کے در سے ولایت. اور حضور کے جو مطلب پوری تمام چیزوں کا جو مرتبہ پورا ہو گیا, تکمیل یعنی ہر چیز میں کمالات جو اللہ کے نبی کے بعد کسی کو ہے وہ کس کو ہے؟ عمر اور ابو بکر کو. لیکن ولایت میں مولا علی کو. مولا علی سے سارے لوگ ولایت پاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جملہ اولیاء ماں بعد نے مولا علی ہی کے گھر سے نعمت پائی, اور انہیں کے دست نگر سے کے اور ہیں اور رہیں گے, ہے نا. قیامت تک جو آتے رہیں گے وہ سب مولا علی کے گھر سے ہی ولایت پاتے رہیں گے. اب آگے دیکھیں, آج لوگ جو ایک بڑا فتنہ پھیلا ہے, طریقت منافی شریعت نہیں, وہ شریعت ہی کا باطن حصہ ہے. بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے شریعت اور, محض گمراہی ہے, اور اس زعم باطل کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر و الحاد ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا, کچھ پیر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ طریقت والے ہیں. کیا والے ہیں؟ طریقت. اور شریعت اور ہے. جو نماز پڑھتے ہیں, جو روزہ رکھتے ہیں, یہ شریعت ہے. اور طریقت باطنی چیز کو کہتے ہیں. جو چھپی ہوئی ہے وہ طریقت میں آتی ہے, جو ظاہر ہوتی ہے وہ شریعت میں آتی ہے. تو آج کل کچھ ڈھونگ بابا بنے ہوئے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھیں گے, نیک عمل نہیں کریں گے, اور وہ صرف کہیں گے کہ ہم طریقت والے ہیں, ہم باطنی میں نماز پڑھتے ہیں.